دیپک نہ سہی دل ہی جلاتے جاتے، کم سے کم مرنے کو پروانے تو آتے جاتے، آخری بار میاں میرٹھ جاتے جاتے، مجھ کو للہ گلے اپنے لگاتے جاتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آزاد میڈیا۔ حضرات محترم، میری فہرست میں ایک ایسا شاعر ہے کہ جب اس سے اس کا کلام سماعت کرتے ہیں تو کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے ذخیرہ الفاظ، لفظ و خیال کے صحیح تانبے اور اپنے تخلیقی جذبے کی قوت سے شعر کہتا ہے، لیکن کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تجربات اور کوششیں اظہار کی اجتماعیت سے جو شے نمودار ہوتی ہے وہ فن کہلاتی ہے، لیکن وہی فن جب شعور و وجدان کے ساتھ ملتا ہے تو پھر الہامی شاعری ہوتی ہے۔ وہی الہامی شاعری جناب میاں میرٹھ صاحب کے یہاں پائی جاتی ہے۔ وہ چونکہ آج کے سال کی جشن ہے تو یہ 4 مصرے پڑھ کر کو آواز دوں گا کہ زندگی موت تیری منزل ہے، دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں۔ زندگی موت تیری منزل ہے، دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں، جس کے کارن فساد ہوتے ہیں اس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں۔ زوردار راجوں سے استقبال کریں آج کے صاحب جشن میں ہندوستان کا مخلوق ترین فنکار جناب میاں میرٹھ۔ السلام علیکم۔ میں کچھ زیادہ کہنا نہیں چاہتا، بہت کچھ پڑھنا بھی چاہتا ہوں، بہت کچھ کہنا چاہتا تھا۔ آج کی شام یہ میرے ہی نام سے منسوب کی میرے بھائیوں نے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو اپنے گھر میں عزت ملی تو وہ اس سے بڑا اعزاز اور سمان کوئی دنیا میں ہو نہیں سکتا۔ میں زیادہ نہ کہتے ہوئے اصل میں 1-2 شعر اپنے پڑھوں گا، اور اس کے بعد میں اصل میں میرے بعد بہت محترم، اور اب نام جو نا پھر اس میں صرف جو نا 3 نام رہ گئے۔ اس میں ایک اعلان مختصر سا معذرت چاہوں گا دوستو، یہ جو 3 نام ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں، فارس وارسی دنیا کا مقبول ترین نام، اور آپ جناب اکبر غازی آبادی صاحب کو بھی جانتے ہیں جن کی زیر نگرانی ہم نے اردو لکھنا پڑھنا سیکھا، اور آج کی جو صدر محترم ہے سمر خانہ بدوش، ان کا جو تعارف ہے ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ یہ 3 نام بڑے معتبر نام ہیں، انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ ان کو سماعت کرنے کے بعد ہی جائیں گے اور آپ کے روبرو جناب میاں میرٹھ صاحب۔ حافظ وسیم جہانگیر آبادی صاحب، ان کی آمد، اور میرے بہت ہی محترم، میرے مکرم، میرے دوست ڈاکٹر سمر خانہ بدوش سہارنپوری صاحب جو صدارت فرما رہے ہیں پروگرام کی بالترتیب۔ پہلے ڈاکٹر ظہیر احمد خان، میرے دوست ثاقب ندیم لکھیم پوری صاحب، انور غازی آبادی صاحب، ضمیر ہاپولی صاحب، اور شاہد سیانوی صاحب، قاری حسنین صاحب، فرمان ظہیر صاحب، پیکل شروع حسن آبادی والا حاصل قیاس۔ تو میں چند شعروں پہ اکتفا کروں گا کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور میں شروع کرتا ہوں کہ بھرنا آیا تھا تیرے دریا پر، بھرنے آیا تھا تیرے دریا پر ایک سخی اپنے پیار کا چھاگل، بھرنے آیا تھا تیرے دریا پر ایک سخی اپنے پیار کا چھاگل، عشق کے بھرنے آیا تھا تیرے دریا پر ایک سخی اپنے پیار کا چھاگل، عشق کے ایک عجب مسافر کو، بھرنا آیا تھا تیرے دریا پر ایک سخی اپنے پیار کا چھاگل، زندگی کے عجب مسافر کو، عشق کے ایک عجب مسافر کو زندگی تو نے کر دیا پاگل، عشق کے ایک عجب مسافر کو زندگی تو نے کر دیا پاگل۔ شعر دیکھے گا کہ وہ ملے گا نہ جانے کب جا کر، وہ ملے گا نہ جانے کب جا کر،
باعث درد سر یہی تو ہے. وہ ملے گا نہ جانے کب جا کر باعث درد سر یہی تو ہے. تو سمجھتا ہے اوپری جس کو باخدا وہ اثر یہی تو ہے. وہ ملے گا نہ جانے کب جا کر باعث درد سر یہی تو ہے. اور تو سمجھتا ہے اوپری جس کو باخدا وہ اثر یہی تو ہے. شعر دیکھا گا کہ نیم کے پتے سے وہ کھائے پھرے. کیا کہتے ہیں؟ نیم کے پتے سے وہ کھائے پھرے, تلخ سے لہجے کو اپنائے پھرے. نیم کے پتے سے وہ کھائے پھرے, تلخ سے لہجے کو اپنائے پھرے. تم کسے اپنا سمجھ بیٹھے میاں, تم کسے اپنا سمجھ بیٹھے میاں, تم سے تو کتنوں کو بہکائے پھرے. تم کسے اپنا سمجھ بیٹھے میاں, تم سے تو کتنوں کو بہکائے پھرے. میں چاہتا ہوں کہ اصل میں پڑھنا تو کیا کیا چاہتا تھا, لیکن سوچ یہ ہے کہ ڈاکٹر سمر خانہ بدوش صاحب کی جو نا ردیف اور ان کے قافیے میں غزل ہو گئی تھی. کچھ اشعار میں انہی کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اجازت ہے؟ موم کا دل بتے بے جان میں رکھا جائے. اصل میں ہم جیسے لوگ کوئی ہم روایتی شاعر بھی نہیں اور روایت سے ہٹ کے بھی شاعر نہیں, تو اس لیے غزل جو اب کہاں سے کیا شروع کریں تو اس میں بڑے عجیب سا معاملہ رہتا ہے, کیونکہ اب وقت بھی ایسا ہے. تو میں چند شعر اس کے پڑھ دیتا ہوں کہ موم کا دل بتے بے جان میں رکھا جائے. موم کا دل بتے بے جان میں رکھا جائے اور ایک شعلہ کنشتان میں رکھا جائے. بے جان میں رکھا جائے اور ایک شعلہ کنشتان میں رکھا جائے. صبر کو وقت کی میزان میں رکھا جائے. صبر کو وقت کی میزان میں رکھا جائے. میں بس ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. میاں میری آپ کے اپنے ہیں, آپ کے گاؤں سے ان کا تعلق ہے, لیکن آپ ان کو ایسا نہ سنیں کہ وہ آپ ہی کے گاؤں کے پورے ہندوستان میں میاں بیٹی جب شعر پڑھتے ہیں تو ان کو یہ کہہ کر نوازا جاتا ہے کہ میاں صاحب آپ کو نہیں بلکہ اس سرزمین کو نواز رہے ہیں کہ جس نے آپ کو جنم دیا ہے. اگر ایسا ہے تو آپ زوردار لفظ کے شعر کا استقبال کیا کریں. میاں بیٹی موم کا دل بتے بے جان میں رکھا جائے. شکریہ, بہت اچھی آپ نظامت کر رہے ہیں. آپ سے پہلے فرمان ظہیر بہت اچھی نظامت کر رہے تھے اور بہت اچھا آپ نے پڑھوایا, اور میں بہت شکریہ. اور میں پڑھتا ہوں کہ موم کا دل بتے بے جان میں رکھا جائے. کیا کہتے ہیں؟ موم کا دل بتے بے جان میں رکھا جائے. موم کا دل بتے بے جان میں رکھا جائے اور ایک شعلہ کنشتان میں رکھا جائے. صبر کو وقت کی میزان میں رکھا جائے. صبر کو وقت کی میزان میں رکھا جائے. شکر کو ضبط کے جزدان میں رکھا جائے. صبر کو وقت کی میزان میں رکھا جائے. شکر کو ضبط کے جزدان میں رکھا جائے. آگ نفرت کی لگائے جو گلی کوچوں میں. آگ نفرت کی لگائے جو گلی کوچوں میں. آگ نفرت کی لیکن بات یہ لگائے جو گلی کوچوں میں. بات آتی ہے تو اس غزل میں کہنے کی اس کو کوشش کی کہ آگ نفرت کی لگائے جو گلی کوچوں میں. آگ نفرت کی لگائے جو گلی کوچوں میں, ایسے ہر شخص کو پہچان میں رکھا جائے. آگ نفرت کی لگائے جو گلی کوچوں میں, ایسے ہر شخص کو پہچان میں رکھا جائے. آگ نفرت کی لگائے جو گلی کوچوں میں, ایسے ہر شخص کو اشاروں میں شاعری ہوتی ہے. اشارے و کنایے کا دوسرا نام شاعری ہے. شعر دیکھیں آپ کے وقت خود لے گا ہر ایک ظلم و ستم کا بدلہ. بات یہ نہیں کہ ہم نے ایک شعر کہہ دیا اور آپ جو نا, وقت خود لے گا ہر ایک ظلم و ستم کا بدلہ. شر پسندوں کو فقط دھیان میں رکھا جائے. شر پسندوں کو فقط دھیان میں رکھا جائے. وقت خود لے گا ہر ایک ظلم و ستم کا بدلہ. شر پسندوں کو فقط دھیان میں رکھا جائے. چوس کر خون غریبوں کا بنا ہے جو شریر. لفظ شریر پہ غور کریں, زو معنی ہے, یہاں ڈبل میننگ ہے کہ چوس کر خون
غریبوں کا بنا ہے جو شریر، اس کا ہر انگ بیابان میں رکھا ہے۔ چوس کر خون غریبوں کا بنا ہے جو شریر، چوس کر خون غریبوں کا بنا ہے جو شریر۔ یہاں بہت محترم اور مکرم شخصیت بیٹھی ہے، جناب حضرت انور غازی آبادی صاحب۔ آپ کے انداز اور آپ کا وہ رہا ہے، آپ شعر دیکھیں یہ کہ چوس کر خون غریبوں کا بنا ہے جو شریر، اس کا ہر انگ بیابان میں رکھا جائے۔ ساتھ چونکہ ہم لوگ کسان ہیں، ڈاکٹر سمیاز سمر 500 بیگھے کے زمیندار الحمدللہ، اور تو شعر دیکھیں، ساتھ دہقاں کے یہ انصاف نہیں ہے ہرگز۔ ایک خبر آئی تھی کہ وہ سر کاٹ دیا اور کسان کا یہ کر دیا اور اس میں رکھ دیا مونجی میں رکھ دیا مونجی۔ شعر دیکھیں کہ ساتھ دہقاں کے یہ انصاف نہیں ہے ہرگز، ساتھ دہقاں کے یہ انصاف نہیں ہے ہرگز، کاٹ کر سر کو کہیں دھان میں رکھا جائے۔ ساتھ دہقاں کے یہ انصاف نہیں ہے ہرگز، کاٹ کر سر کو کہیں دھان میں رکھا جائے۔ میرے اسلاف نے سینچا ہے لہو سے یہ چمن۔ مجھے میرے بڑے بھائی حاجی اسد گلزار جیسا انداز تو نہیں آتا، جو وہ میرے استاد بھی ہیں، لیکن کوشش کرتا ہوں میں تحت میں کہنے کی، ورنہ مجھے تو ترنم کے نام سے بدنام تھا۔ بہرحال آپ دیکھیں کہ میرے اسلاف نے سینچا ہے لہو سے یہ چمن، میرے اسلاف نے سینچا ہے لہو سے یہ چمن، میرے اسلاف نے سینچا ہے لہو سے یہ چمن، ان کی یادوں کو بھی گلدان میں رکھا جائے۔ میرے اسلاف نے سینچا ہے لہو سے یہ چمن، قاری صاحب، میرے اسلاف نے سینچا ہے لہو سے یہ چمن، ان کی یادوں کو بھی گلدان میں رکھا جائے۔ پیر و مرشد کے لیے بھیڑ بہت آئے گی، پیر و مرشد کے لیے بھیڑ بہت آئے گی، یہ جنازہ کسی میدان میں رکھا جائے۔ پیر و مرشد کے لیے بھیڑ بہت آئے گی، پیر و مرشد کے لیے بھیڑ بہت آئے گی، یہ جنازہ کسی میدان میں رکھا جائے۔ پیر و مرشد کے لیے بھیڑ بہت آئے گی، پیر و مرشد کے لیے بھیڑ بہت آئے گی، یہ جنازہ کسی میدان میں رکھا جائے۔ بھیڑ بہت آئے گی، پیر و مرشد کے لیے بھیڑ بہت آئے گی، بہت آئے گی، پیر و مرشد کے لیے بھیڑ بہت آئے گی، یہ جنازہ کسی میدان میں رکھا جائے۔ یہ میں ڈاکٹر سمر خان بدوش کی نظر اپنا یہ مقطع کا شعر کر رہا ہوں، مقطع میرا نظر ان کی۔ یہ زمرد ہے، یہ زمرد ہے، یہ زمرد ہے، جواہر ہے، نگینہ ہے میاں۔ یہ زمرد ہے، جواہر ہے، نگینہ ہے میاں۔ اب دوسرا مصرع میں حضرت انور غازی آبادی کی نظر کر رہا ہوں۔ یہ زمرد ہے، جواہر ہے، نگینہ ہے میاں۔ انور صاحب نے کبھی ایک شعر کہا تھا کہ کوئلے کی کان سے اجلا نکل آیا ہوں میں اور وہ چاندی کی دیواروں کا بہت بڑا شعر تھا، بہت مشہور ہوا، پورے ہندوستان میں آپ کا شعر یہ مشہور ہے، اس کی مثالیں دی جاتی ہیں، پارلیمنٹ تک میں پڑھا گیا۔ لیکن اب یہ کس زاویے سے شعر کہا گیا ہے، اس کے شاید یہ وہ اس کا معیار و اسٹینڈرڈ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھیں مقطع کا شعر کہ پیر مرشد کے لیے بھیڑ بہت آئے گی، یہ جنازہ کسی میدان میں رکھا جائے۔ یہ زمرد ہے، جواہر ہے، نگینہ ہے میاں، کوئلے جیسے کسی کان میں رکھا جائے۔ یہ زمرد ہے، جواہر ہے، کوئلے جیسی کسی کان میں رکھا جائے، موم کا دل بت بے جان میں رکھا جائے، اور ایک شعلہ کنشتان میں رکھا جائے۔ بس ایک غزل میں بچے کہہ رہے ہیں ترنم سے میں پڑھ کے، وہ تازہ غزل ہے، تھوڑا بس زحمت تمام، اس کے 2-4 شعر ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔
یہ میں نے شعر کم پڑھے ہیں، پھیل وہ زیادہ کیا تھوڑا اس کا. تو شعر دیکھیں کہ حالانکہ غزل کا اس غزل کا جی نہیں 2-4 شعر بھائی آپ کا ترنم اوپر ہے انشاءاللہ. اگر ہے وارثی صاحب میاں صاحب کے ترنم سے ڈر کیوں رہے؟ نہیں، بات یہ نہیں لوگ نہ میری شاعری سے ڈرتے ہیں، ترنم میں پتہ یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں کہاں کیا کہنے لگا، اس کا یہ نہیں پتہ. بات یہ کون سی زبان میں. بہرحال اصل میں اس غزل کا مقطع ہی مطلع ہی مقطع ہے. لیکن ایک مصرے پہ ہے، پہلے مصرے پہ غزل ہے کہ کوئی دیپک نہ سہی دل ہی جلاتے جاتے. تازی غزل ہے، میں نے کل ہی ہوئی تھی، تو میں اس کے کچھ شعر پیش کر دیتا ہوں. کوئی دیپک نہ سہی، اتنا برا ہمارا ترنم نہیں ہے بھیا، تھوڑا ہمارا بھی. کوئی دیپک نہ سہی دل ہی جلاتے جاتے، کوئی دیپک نہ سہی دل ہی جلاتے جاتے، کم سے کم مرنے کو پروانے تو آتے جاتے. میں بہت دھیما ہلکا. کوئی دیپک نہ سہی دل ہی جلاتے جاتے، کم سے کم مرنے کو پروانے تو آتے جاتے، کم سے کم مرنے کو پروانے تو آتے. روٹھ کر ان سے بہت دور میں آ بیٹھا ہوں، روٹھ کر ان سے بہت دور میں آ بیٹھا ہوں. کاش ایک بار مجھے اور مناتے جاتے، کاش ایک بار مجھے اور مناتے جاتے، روٹھ کر ان سے بہت دور میں آ بیٹھا ہوں. کاش ایک بار مجھے اور مناتے جاتے. تشنگی ساغر و صحبا سے نہ مینا سے بجھے، تشنگی ساغر و صحبا سے نہ مینا سے بجھے، وہ مجھے جام کوئی ایسا پلاتے جاتے، وہ مجھے جام کوئی ایسا پلاتے جاتے. بس ایک شعر اور مقطع. مضطرب دل ہے کوئی رقص ہے نہ موسیقی، مضطرب دل ہے کوئی رقص ہے نہ موسیقی، دل کے مضراب سے کچھ ساز بناتے جاتے، دل کے مضراب سے کچھ ساز بناتے جاتے. آخری شعر اور مقطع زحمت تمام. اور ایک شام تیرے نام سے منسوب ہوئی، اور ایک شام تیرے نام سے منسوب ہوئی، پھر کسی نغمہ الفت کو سناتے جاتے، پھر کسی نغمہ. اور ایک شام تیرے نام سے منسوب ہوئی، پھر کسی نغمہ الفت کو سناتے جاتے. مقطع دیکھیں کہ آخری بار میاں، حالانکہ مطلب تھا یہ، مطلب بھی ہے یہ، مقطع بھی ہے، لیکن آخر میں رکھا. آخری بار میاں
میرٹھ جاتے جاتے آخری بار میاں میرٹھ جاتے جاتے مجھ کو للہ گلے اپنے بھائی کیا کہتے ہیں کوئی دیپک نہ سہی دل ہی جلاتے جاتے کم سے کم مرنے کو پروانے تو آتے جاتے آخری بار میاں میرٹھ جاتے جاتے مجھ کو للہ گلے اپنے لگاتے جاتے دوستو آپ سے جناب اس مشاعرے میں شامل دیگر شعراء حضرات کو سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔